میرے تمام فالورز اور ویورز کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے اس میں سب سے پہلے تو اس ولاگ کے اندر تحسین پیش کروں گا ان ہمارے فوجی بھائیوں کو، رینجرز کے سپاہیوں کو کہ ہم عید کی خوشیوں میں شریک ہیں اور وہ بارڈر پر جوان مردی کے ساتھ جو ہے دشمن کی آنکھوں میں آگ ڈال کر ہمارے پہرے دے رہے ہیں اور ہماری جو اپنی جو خوشیاں ہیں وہ ہماری خوشیوں پر قربان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ خبریں بھی ہوں گی آج میرے پاس، جس میں خاص طور پہ بانی ایم الطاف حسین، آفاق احمد اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے ذوالفقار جونیئر سے متاثر ہو کر گورنر سندھ نے بھی جو ہے گورنر ہاؤس کو جو ہے اب سیاسی اکھاڑا کرانے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور وہاں پر جو ہے عید کے بعد جیسے ہی جو پہلا ہفتہ ہے بڑے بڑے فیصلے بھی ہوں گے، بڑے بڑے جو ہیں وہاں پر کچھ اہم فیصلے بھی ہوں گے، تنظیم پر مختلف سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے گا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال مقبولیت جو ہے وہ اس وقت بانی ایم الطاف حسین، آفاق احمد اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کی ہم بات کرتے ہیں تو ذوالفقار جونیئر جو ہیں وہ بڑی اہمیت حاصل کر چکے ہیں۔ آفتاب حسین اور فام صافی اور میرے پروڈیوسر حارث صدیقی سمیت جو میری پوری ٹیم ہے، تمام کی جانب سے میں آپ کو عید کی خوشیوں کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں آپ کی زندگی میں لے کر آئے، اور ان عیدوں میں جو ہے آپ اپنے ان افراد کو بھی ضرور شامل کریں کہ جو مالی طور پہ، معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہیں، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو حق ہے پڑوسی کا ہوتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے، انہیں لازمی عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ دیکھیں آج میرے نیوز چینل کے اوپر میری خبر چل رہی تھی، میں نے اپنے کچھ پیکیجز بنائے تھے اور میں اپنا چونکہ میرا موضوع تو پولیٹیکلی ہوگا لیکن میں وہاں سے شروع کرتا ہوں آج کا جو میرا ولاگ ہے کہ ہم رمضان میں گئے تھے اور ہم نے دیکھا وہاں پر، اور عید کے دنوں میں بھی جو ہم نے وہاں پر جا کے مشاہدہ کیا پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے کہ جس طریقے سے وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں بارڈرز ایریا میں۔ دیکھیں بارڈرز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ بارڈر ہے کہ جو ریگستانی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر ہر وقت جو ہے ہر لمحہ ہر قدم آپ کو جہاں پر دشمن کے خطرات ہوتے ہیں وہاں پر حشرات الرس جس میں سانپ، بچھو اور دیگر جو ہے خطرات کا ہر وقت سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان تمام خطرات کے باوجود جو ہے ہمارے پاکستان سندھ کے جو نوجوان ہیں وہاں پر جو ہے جوان مردی کے ساتھ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ہماری بارڈر کے مختلف جو ہیں حصے ہیں، ایک علاقہ وہ ہے کہ جسے سمندری بارڈر کہا جاتا ہے، جہاں پر بدین سے ہم جاتے ہیں تو وہاں 0 پوائنٹ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ علاقہ ماہی گیروں کی بستی ہے، اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جائیں تو انڈیا کا جو علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ اس سے ملتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو آپ کی موبائل فون کے اوپر دو جو ہیں وہ ٹائم آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نئی دہلی اور کراچی، نئی دہلی اسلام آباد یا نئی دہلی اور کراچی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ نئی دہلی کافی وہاں سے قریب ہے، تو وہاں پر جو ہے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہاں پر ایسے تجربہ کار افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بحری امور کی بھی جو ہے عبور حاصل کریں۔ تو ہم نے پچھلے دنوں میں ہم گئے تھے، ہمیں بڑا اچھا لگا کہ ایک تو پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے جو ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ماہی گیروں کے لیے جو ہے مختلف اسکولز قائم کیے گئے ہیں، مختلف ہیلتھ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جو وہاں کی پسماندہ جو آبادی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر جو ہے پاکستان رینجر سندھ جو ہے وہ جدید قسم کی جو بوٹس ہیں وہ وہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارے پاکستان رینجر سندھ کے وہ کمانڈوز جنہیں میرین کمانڈوز کہا جاتا ہے، جن کی جو بیک وقت سمندر میں اور خشکی پر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتے ہیں، وہ وہاں پر چاقو چوبند موجود تھے۔ انہیں خاص قسم کے بوٹ دیے جاتے ہیں، وہ بوٹ جو ہوتے ہیں اس بوٹ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو دلدلی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ دلدل کے اندر بچھو اور زہریلے سانپ جو ہیں وہ عام طور پر وہاں چھپے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس علاقے میں جا رہے ہو تو وہ کاٹ بھی سکتے ہیں اور بڑے زہریلے ہوتے ہیں، تو وہ بوٹ اس سے بچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے تیرنے کی بھی مہارت ہوتی ہے۔ پھر خاص قسم کی بوٹس ہیں کہ جو ریگستان پہ بھی چل سکتی ہیں، دلدل نما کیچڑ میں بھی چل سکتی ہیں، یعنی تھوڑا سا ہلکا سا پانی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ پورا ایک رون مارتی ہیں اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے وہاں پر اپنی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ یقینی طور پہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے میرے خیال میں میں سلام پیش کرتا ہوں ان مجاہدوں کو، ان پاکستان رینجرز ہو یا پاک فوج ہو یا پاکستان نیوی ہو یا جو بھی ہمارے پاکستان ایئر فورس، جو بھی ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں جو اس وقت بارڈر پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ملک کی سرحدوں پر ہیں، اپنی چھاونیوں میں، اور ملک کی سلامتی کے لیے، امن و امان کے لیے کوشاں ہیں۔ میں اسی وجہ سے میں نے شروع میں انہیں خراج تحسین پیش کی، اور یہ کوئی خوش آمد نہیں ہے، یہ دل سے، میرے دل کی آواز تھی۔ میں جو کہ عام صحافی ہوں، میں عام جرنلسٹ ہوں،
اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عام سپاہی ہو وہ بھی ہمارے لیے تو رہے امتیاز ہیں، ہمارے پاکستان کا فخر ہیں، تو میں انہیں خیر تحسین پیش کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے میں نے آج میرا دل ہوا کہ میں ان کو تحسین پیش کروں، کہ میں نے اس پہ پیکج بھی بنا کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ کس طریقے سے شدید گرمی میں روزے کی حالت میں بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ سپاہی موجود تھے، عید بھی انہوں نے وہاں گزاری. تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے. اب بات کرتے ہیں سیاست کی. دیکھیں کراچی کی ہم اگر سیاست پوری صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں تو بانی ایم کو الطاف حسین، مہاجر کمیونٹی کے چیئرمین آفاق احمد، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے ذوالفقار جونیئر جو میر مرزا بھٹو صاحب کے فرزند ہیں. اور اگر یہ میں کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں، بالکل آپ اس کی تائید بھی کریں گے کہ کہتے ہیں نا کہ بھٹو کا وارث بھٹو ہے. تو اگر ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی وارث ہے تو وہ جو ہے میر مرزا بھٹو صاحب کا خاندان ہے. بہرحال وہ بھی اپنی سیاسی حوالے سے جو کینال کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر بھی جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور بڑے مطلب بڑے بھرپور طریقے سے جو ہیں وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور کھل کے تنقید کر رہے ہیں موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کے اوپر. بہرحال بات یہ ہے کہ بانی ایم الطاف حسین نے ایک طرف تو ہے جو ڈمپر والا واقعہ ہوا تھا انہوں نے کھل کر بات کی، آفاق احمد صاحب نے بات کی. میں نے ایک جو ولاگ بنایا تھا ایک دو دن پہلے، آپ نے دیکھا کہ اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہیں ان پر جو ہے ایک صحافی نے سوال کیا تھا اور ڈمپر کے حوالے سے، اور اس پر جو ہے وہ کافی تنقید کا جو ہے وہ مطلب پوری سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی تھی. اور ہمارے اس صحافی نے یہ سوال میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ الطاف حسین ہی ہے. اس پر جو ہے پریس کانفرنس کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن بہرحال یہ معاملات تو چل ہی رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ 12 اپریل کو جو ہے وہ سفید جو ہے کہا گیا کہ سفید کپڑا آپ لے کر آئیں اور گھروں سے باہر نکلیں. اب یہ سفید کپڑا کفن کی علامت ہے یا امن کی علامت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال آفاق احمد کی جانب سے جو ہے بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ کارکنوں کو باہر نکالا جا رہا ہے. اور پورے کراچی میں جو ہے وہ بینر بھی لگے ہیں، ان علاقوں میں بینر لگے ہیں، ان علاقوں میں بینر فلیگ لگے ہیں کہ جو بالکل متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اثر علاقے تھے. اور ایک دور میں وہاں پر حقیقی کارکن نہیں جا سکتا تھا، متحدہ کارکن ان کے علاقوں میں نہیں جا سکتا تھا. یہ دونوں علاقے جو ہے وہ نو گو ایریا کہلاتے تھے اپنی مخالف جماعتوں کے حوالے سے، وہاں پر بھی بینر لگنے شروع ہو گئے ہیں. دوسری اطلاعات یہ ہیں کہ آفاق احمد کا جو ہے وہ اندرون خانہ جو ہے بانی ایم کو الطاف حسین کے ساتھ جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں. اور شاید یہ کہا جا رہا ہے، اب وہ بات الگ ہے کہ ابھی تک کھل کر نہ بانی ایم کو الطاف حسین نے اس کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی مہاجر کمیونٹی کے چیئرمین آفاق احمد نے، کہ آنے والے دنوں میں شاید جو ہیں یہ دونوں شخصیات جو ہیں ایک ہو جائیں گی ایک پلیٹ فارم پہ. تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مہاجر متحدہ کمیونٹی کا پلیٹ فارم الگ ہے، مہاجر کمیونٹی کا الگ ہے. اب یہ میرے خیال میں جہاں تک میرا دماغ کام کر رہا ہے کہ اب وہ حمایت کریں گے تو ظاہر ہے اس دھارے میں شامل ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ مہاجر کو وہ خیر بات کہتے ہیں، اپنے جھنڈے سے لفظ مہاجر ختم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ مہاجر جو اسپیکنگ جو ہے لوگ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں ان کے لیے جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے ایک بہت بڑی سیاسی قوت کراچی میں بننے جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جو وفا پرست جو بانی ایم کے الطاف حسین کے ہیں ان کے لیے کچھ شاید جو ہے وہ نرمی جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نرمی ہونے والی ہے اور کچھ آثار اس کے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری جو شروع سے ہی جو ہے قیادت کا شوق بھی رکھتے ہیں، گورنرشپ تو ان کو مل گئی اور دلوا دی گئی. لیکن بہرحال گورنرشپ کب تک رہے گی؟ ظاہر ہے جب تک معاملات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنرشپ پہ کب تک ان کی ہے، اور جب تک رہے گی اس کے بعد تو انہیں سیاست بھی کرنی ہے، سیاست میں زندہ بھی رہنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پر وہ اپنا ایک اثر رکھیں. انہوں نے سیکٹر انچارج کی جو ہے اجلاس گورنر اس میں بلوائے، اس پر کئی سیکٹر انچارج وہاں پر نہیں گئے، تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا لیکن وہ اٹل رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے ایسی تنظیمی حوالے سے جو ہے وہ انٹرفیئر بھی کیا. بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹر ارشد رباط جو ہیں وہ شاید کھل کے کام نہیں کرتے تھے، لیکن جو ہے کامران خان ٹیسوری جو ہیں وہ کھل کے جو ہے نہ صرف کام کر رہے ہیں. مہاجر کلچر ڈے ہو یا کوئی بھی معاملات ہوں، وہ لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ان کی جو نظر ہے قیادت پر ہے، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ قائد کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں یہ ان کی بھول ہے، اور قائد کے لیے جو ہے وہ بہت سی صلاحیتوں کا ہونا
لازمی ہوتا ہے. کسی بھی تنظیم کی جو قیادت ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے اور بڑی اس کے لیے قربانیاں درکار ہوتی ہیں. دیکھیں اگر بانی ایم کیو الطاف حسین کی ہم بات کرتے ہیں, ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں, ہم بائی دا وے کسی بھی سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں, حضرت نواز شریف کی ہم بات کرتے ہیں, پیر صاحب وغیرہ کی بات کرتے ہیں, کسی قوم پرست جماعت کی ہم بات کرتے ہیں, تو ان کے میرا اگر آپ بایو ڈیٹا آپ دیکھیں گے تو ان کی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. قربانی کے بعد انہیں جو قیادت نصیب ہوتی ہے اور قیادت کی بڑی جو ہے ایک اہمیت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے کارکن جو ہے وہ قائد بننے کے خواب دیکھنے لگے. ایک کارکن ایم پی تو بن سکتا ہے, ایم ایل اے بن سکتا ہے, شاید گورنر بھی بن سکتا ہے, سی ایم بھی بن سکتا ہے, لیکن قائد بننا آسان نہیں ہوتا. قائد کے لیے بہت سی جو ہیں وہ جدوجہد کرنی ہوتی ہے اور بہت سے جو اسٹرگل کرنے ہوتے ہیں, جیسا کہ بانی ایم کیو الطاف حسین نے کیے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں جو ہے اس کو ایک سیاسی اکھاڑا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور عید کے فوراً بعد جو ہے اطلاعات یہ ہیں کہ گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ سیاسی بیٹھکیں لگیں گی, جس میں مختلف سیاسی شخصیات کو بلایا جائے گا. معاملہ یہ ہے ایشو اس وقت جو چل رہا ہے ڈمپر مافیا کا. اب ڈمپر کے حوالے سے جو ہے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, اس کو سب سے زیادہ جو بہترین انداز میں کیش کروایا وہ آفاق احمد نے کروایا. مہاجر گورنمنٹ کے جو چیئرمین آفاق احمد, جو سیاسی حوالے سے کافی پیچھے چلے گئے تھے, اور جب سے متحدہ ایک گروپ بندیاں جو ختم ہوئیں, پی ایس پی, بحالی کمیٹی, یہ سب ایک ہوئے پاکستان والے. لیکن بہرحال وہ بات تو ہے کہ جو بانی ایم کیو الطاف حسین کے فالورز ہیں یا وفا پرست ہیں, ان کی تو اپنی پاور تھی, ہے اور رہے گی, اس کو تو آپ نہیں, ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں. لیکن بہرحال آفاق احمد کی جو ایک مخصوص علاقوں میں جو تھی اثر سے وہ بھی کم ہوتا جا رہا تھا, تو دوبارہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھا ہے. اور آفاق احمد جو ہیں ڈمپر کے معاملے پہ جو انہوں نے بڑا اچھا, کہتے ہیں نا کہ بیٹسمین وہ اچھا ہوتا ہے جو موقع کی مناسبت سے اچھا چھکا مارے, اچھا چوکا مارے, تو یہ بڑا اچھا انہوں نے چھکا مارا یا چوکا مارا, اور بڑے مین آف دی میچ اس وقت جو ہیں کراچی کی ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو مین آف دی میچ میرے خیال میں آفاق احمد بن چکے ہیں. اور وہ بات الگ ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ لینے کے لیے اور جماعتیں بھی بس پارٹی والوں نے بھی بیانات دیے, لیکن بات وہی ہے کہ جو کریڈٹ تھا اس وقت آفاق احمد کو ہی جا رہا ہے. ڈمپر مافیا کے خلاف گرفتار بھی ہوئے, پھر رہا بھی ہوئے, تو بہت بڑی بات ہے آفاق احمد کی. آپ جو وہ 12 اپریل کو کر رہے ہیں, ان تمام باتوں سے کو دیکھتے ہوئے پھر بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے جو اطلاعات چل رہی تھی کہ وہ جو ہے پاکستان کی دوبارہ انہیں سیاست کی اجازت مل جائے گی, جو کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے ممکنہ طور پہ. اب یہ نہیں پتا کہ معزز عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے, لیکن مختلف اطلاعات کے آثار یہ ہیں. کہانی یہ ہے کہ ان تمام اطلاعات کے بعد جو ہے گورنر کامران خان ٹیزوری جو اس وقت سیاسی حوالے سے جو ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں ان کے پاس گورنرشپ نہ رہے, تو گورنرشپ جب چلی جائے گی تو پھر کس طریقے سے انہیں عوام میں پذیرائی مل گی. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا ایک سیاسی حوالے سے جو ہے وہ اپنا رسوخ بنا رہے ہیں, اور ڈمپر کے معاملے پر جو ہے وہ شاید بہت سخت ایکشن لینے والے ہیں, ٹف ٹائم لینے والے ہیں. سندھ حکومت کو بھی شاید اس میں جو ہے ان کی گورنرشپ بھی جا سکتی ہے, اور وہ گورنرشپ کو بھی داؤ پر لگائیں گے, کیونکہ اس وقت جو وہ گیم کھیل رہے ہیں وہ گورنرشپ نہیں ہے, بلکہ اس سے آگے کی ان کی سوچ ہے, وہ شاید قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور متحدہ حکومت کی جو پوری تنظیم ہے اسے کیپچر ہاتھ سے مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اتنا آسان نہیں ہے جو سوچ رہے ہیں کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ متحدہ قومی جو مومنٹ ہے اسے جو کیپچر کر لیں گے, کیونکہ بانی ایم کیو الطاف حسین یا ان کے جو وفا پرست ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور ان کی بہت بڑی جو ہے وہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ریاستی آپریشن بھی چل رہے ہیں, مختلف معاملات بھی چل رہے ہیں, اس کے باوجود جو ہیں اب وہ اپنی قیادت سے جڑے ہوئے ہیں, قیادت کے ساتھ جڑے بھی ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کوز کے لیے کام کر رہے ہیں. اب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری جو ہیں وہ اگر گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ مرکز بناتے ہیں تو فی الحال تو ظاہر ہے ان کے پاس سرکاری مشینری ہے, سرکاری اثر رسوخ ہے, سب کچھ ہے. شاید وہ سیاسی جماعتوں کی کوئی آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لیں, کچھ الٹیمیٹم بھی دے دیں سندھ حکومت کو, ٹف ٹائم بھی دے دیں, لیکن اس وقت تک ہے جب تک وہ گورنر سندھ ہیں. اور میرے خیال میں قیادت وہی ہوتی ہے کہ جو دلوں پر راج کرتی ہے. یہ بات دیکھیں آج ذوالفقار جونیئر کیوں عوام میں مقبول ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار جونیئر جو ہے وہ ایک نعرہ ہے کہ بھٹو کا وارث بھٹو ہے, تو ذوالفقار جونیئر چونکہ ایک بھٹو خاندان کا وارث ہے, یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار بلاول بھٹو کے مقابلے میں, جب بلاول زرداری معذرت کروں گا کیونکہ بھٹو تو انہوں نے ویسے لگائے, اصل میں زرداری صاحب ہیں, بلاول زرداری صاحب کے فرزند ہیں, تو اگر نسل ہمیشہ جو ہے وہ اپنے والد پہ جاتی ہے, تو اگر ہم نسلی بات کرتے ہیں تو بھٹو کا کہتے ہیں نا کہ وارث بھٹو ہے, تو وہ ذوالفقار جونیئر ہی ہے. ذوالفقار جونیئر ہوگی, فاطمہ بھٹو ہو گئی, یہ ان کے بھٹو خاندان کی اصل وارث ہیں.
تو لوگوں کا جو عام عوام ہے، جو ان کے جو پارٹی کے جو فالوورز ہیں یا لورز ہیں، وہ کسی مصلحت کے تحت جو ہے موجودہ جو حکومت میں موجود ہے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن دلوں سے جو بھٹو خاندان کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے، یہی جو ہے صورتحال ہے بالکل ایم کیو ایم کے اندر ہے کہ جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے جو فالوورز ہیں، جو جنہیں وفا پرست کہا جاتا ہے، انہیں ان کی جو سوچ ہے یا ان کے جو نظریات ہیں وہ انتہائی مستحکم ہیں، اور بالکل چاہے کوئی بھی آپریشن ہو، کچھ بھی ہو، وہ بالکل جڑے ہوئے ہیں پارٹی کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ 12 اپریل کا جو مارکہ ہے آفاق احمد سر کرتے ہیں۔ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا تو معاملہ جو ہے وہ تو چونکہ آفاق احمد کے ساتھ میرے خیال میں غیر مشروط طور پہ ابھی تو کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ وہ انہوں نے حمایت آفاق احمد جو ہے ان کی کر رہے ہیں حمایت، اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین جو ہیں اور جو ہیں وہ غیر اعلانی طور پر جو ان کے ساتھ ہیں۔ کہانی پھر آ جاتی ہے متحدہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر۔ ایم کیو ایم پاکستان کا جو ہے وہ پریس کانفرنس کے اندر جو سوال ہو گیا تھا، وہ معاملہ بھی کافی جو ہے وہ بری طریقے سے جو ہے وہ کوئی خاص کریڈٹ نہیں لے سکے۔ عید کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، کیا حکومت کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں، حکومت بھی ان کی ہے، کس حد تک وہ جاتے ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کامیاب ہوگا، نہ ہی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کسی حد تک بنا لے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اب بہت کچھ خوشخبریاں بھی ہیں۔ میں اب بدخبری اس لیے نہیں کہوں گا کہ مجھے جو آثار نظر آ رہے ہیں اب وہ کچھ خوشخبری ہیں، خاص طور پہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے فالوورز کے لیے، ان کے وفا پرستوں کے لیے، کہ دیکھیں جنوری دسمبر گزر گیا، اس کے بعد جنوری آیا، فروری آیا، مارچ، اب جو ہے وہ اپریل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہو چکا ہے بلکہ، اور اپریل کے بعد 12 اپریل کی جو ہے وہ آفاق احمد کی جانب سے اعلان کیا گیا، بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی جانب سے جو ہے وہ کئی سرپرائز دیے جانے والے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے، بہرحال بہت زیادہ کراچی کی سیاست جو ہے اس وقت پورے پاکستان پر اس کا اثر ہوگا، اور شاید کراچی کی جو سیاست ہے یہ براہ راست جو ہے وفاق جو ہے اس پہ جو ہے انٹرفیئر بھی کرے، اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ کچھ ہونے والے ہیں۔ اپریل انتہائی اہم ہے۔ اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صافی اور میرے پروڈیوسر حارث علی کو اجازت دیں، مزید بلاگ کے لیے آپ کے سامنے آؤں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔